بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر پریشانی کا حل رکھ دیا۔ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، بما ترجمہ پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک ہمیں کس بات کی ہدایت دیتا ہے، قرآن پاک میں ہمیں کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک میں سے ہی چند ایک دعائیں شیئر کریں گے جنہیں آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب ان دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کو کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن ان دعاؤں کے جو فوائد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ان فوائد کو سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے زیادہ فوائد سے نوازے گا۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میری محترم بہنوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ان دعاؤں کے فوائد شیئر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ دعائیں بتلائیں گے کہ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ دیکھیں، اگر آپ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھتے ہو، کوئی بھی آیت پڑھتے ہو، تو ان قرآنی صورتوں کے، ان قرآنی آیات کے اللہ رب العزت بے شمار فائدے عطا کرتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ اب جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں گے، پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم جس بھی قرآنی صورت، قرآنی آیات یا اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اکثر انسان رات کو سوئے ہوئے ڈر جاتا ہے، یا پھر اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یا پھر وہ اپنے کندھوں پر دباؤ محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات اسے ڈرونے خواب بھی آتے ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں سے اللہ رب العزت اسے محفوظ رکھے گا۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کو جو اگلا فائدہ ہوگا، بڑا باکمال فائدہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی، مفلسی، غربت، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اگلا فائدہ، اگر آپ کسی حاجت کی نیت کر کے ان دعاؤں کو پڑھتے ہو، تو یقین جانے کہ چند دن یہ دعائیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ان فوائد کے علاوہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، گھر میں امن و سکون ہوگا۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان دعاؤں کو پڑھ کر اس کی صحت یابی کی دعا مانگو، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ چند ایک فوائد ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن ان چند ایک فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فائدوں سے نوازے گا۔ اب دعاؤں کی طرف چلتے ہیں کہ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس کہتے ہیں، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا کو دوبارہ سن لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے جو دوسری دعا پڑھنی ہے، وہ بھی بڑے مبارک اور طاقتور کلمات ہیں، اور وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کلمات کو دوبارہ سن لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں، اور وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
کلمات کو دوبارہ سن لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی بن جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو بھی صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح یہ آپ کی 3 دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے نبوی کہتے ہیں اور بڑے ہی مبارک اور طاقتور کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دیتے۔ تو وہ کلمات ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کلمات کو دوبارہ سن لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو آپ نے 5ویں دعا پڑھنی ہے، یہ دعا جہنم سے پناہ کی دعا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ، میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ اور اگر آپ اس طریقے سے اس دعا کو پڑھو گے، اللہم اجرنا من النار، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو آپ اللہم اجرنی من النار اس طریقے سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہو، اور اللہم اجرنا من النار اس طریقے سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ 5ویں دعا ہے، اور اس دعا کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان 5 دعاؤں کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان 5 دعاؤں کے علاوہ اگر آپ کو آیت الکرسی آتی ہے، آپ کو زبانی یاد ہے، تو کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی بھی ضرور پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب یہ مختصر سی اور آسان سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زبانی یاد ہیں، اور ان دعاؤں کو پڑھنے میں بھی آپ کو کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 5 سے 10 منٹ آپ کو بے شمار فوائد سے نوازیں گے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ چھوٹے چھوٹے وسیلے بنائے ہیں ہماری بخشش کے لیے، ہمیں عطا کرنے کے لیے، ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے۔ تو یہ چھوٹی سی دعاؤں کو ہر روز رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں اور ان سے ضرور مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔